الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قد صدقت یا رب العالمین۔ آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ اس پرفتن دور میں جب کسی کے ایمان محفوظ رہنا، کسی کا عقیدہ محفوظ رہنا اور اس کا موت سے پہلے تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا اس قدر مشکل ہو گیا ہے، ایسے وقت میں کہ جب گناہ کے مواقع آسان ہو گئے اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے، ایسے وقت میں کہ جو وقت صادق نظر آتا ہے کہ حدیث میں بیان ہوا کہ دین پہ عمل کرنا ایسا ہو جیسے ہتھیلی میں چنگاری لے لی ہو، انگارہ لے لیا ہو، جیسے یہ انگارہ اپنے ہتھیلی پہ ٹکانا، ٹھہرانا اور برداشت کرنا، اسٹے کرنا مشکل، ایسے تمہارے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اور آپ جی رہے ہیں، تو ایسے وقت میں پھر گناہوں سے بچے گا کون؟ نیکی کی طرف آئے گا کون؟ ایمان کی حفاظت کرے گا کون؟ تو یہ میرے جذبات ہیں اور میرے الفاظ ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ گناہوں سے صرف اس پرفتن دور میں وہی بچ سکتا ہے کہ جس کو اللہ گناہوں سے بچائے گا۔ توفیق الہی جس کے ساتھ ہوگی، نیکی صرف وہی کر سکے گا۔ اور ایک اور بات ہے، جس کی محبت کی لو اللہ اور اس کے رسول سے لگ جائے گی نا، وہ بھی گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر بچائے رکھے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو حضور کی محبت بچا کے رکھے گی کہ میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس دور میں اگر مجھے اور آپ کو ایسی محفل، ایسے درس، ایسی مجلس، ایسی نشست، ایسے علماء، ایسے لوگ، ایسے دوست، ایسے نعت خواں، ایسے بیان کرنے والے لوگ، ایسی سنگتیں، ایسی کمپنی، ایسی گیدرنگ کہ جہاں بیٹھ کے ہمارے ذہنوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یار ہماری لا اللہ اور اس کے رسول سے لگی ہوئی ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض نہیں ہوں گے۔ جب ہمارے دل میں یہ جذبے پیدا ہو جائیں گے، ہمیں نشستوں کی قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی، تو یقین مانے ہماری زندگیوں میں حسن پیدا ہو جائے گا، ہم واقعی زندگی کو جئیں گے، کیونکہ اب یہ بندہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، یہ سیف ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں اولیاء کو کیا کہتے ہیں، ہم چلیں عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہونا پاسبل ہی نہیں، معصوم عن الخطا، خطا سے محفوظ، معصوم۔ لیکن اولیاء کے لیے ہمارا کیا کانسیپٹ ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے لیے کیا کانسیپٹ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ تو عقیدے کی بات یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خطا نہ ہو، لیکن وہ محفوظ ہے، اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا ہے، ان سے خطا ہوگی نہیں، ہو سکتی ہے، امکان ہے، پاسبلٹی ہے، پر ہوگی نہیں۔ اب اس عقیدے کو ذرا سمجھیے تو غور تو کریں کہ یار جب پاسبلٹی ہے، لیکن آگے اسی کے ساتھ جملہ اور لفظ لکھا ہوا ہے کہ لیکن ہوگی، یہ جو ہونے کے باوجود، امکان ہونے کے باوجود، پاسبلٹی ہونے کے باوجود خطا نہیں ہو رہی، کس چیز نے روکے رکھا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو لا لگی ہوئی نا، اس لا نے روکے رکھا ہے، اس محبت نے روکے رکھا ہے کہ یار وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب محبوب ناراض ہوتا ہے نا، یہ دنیا کی محبتیں، جب محبوب ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کے خوف سے انسان نہ جانے کیا کیا چھوڑ دیتا ہے۔ اسموکنگ کرتے ہو، مجھے پسند نہیں، کیا کریں؟ یا تو میرا نشہ رہے گا یا اسموکنگ کا نشہ رہے گا، کچھ اور چھوڑ دو۔ اسموکنگ چھوڑ دی، محبوب کو نہیں چھوڑا۔ وہ نشہ کہ جس کے بغیر دماغ جھکڑا جاتا ہے، وہ نشہ جس کے بغیر ہر کوئی زہر لگتا ہے، وہ نشہ جس کے بغیر کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، ایسے نشے کو بھی بندہ اپنی زندگی سے
نکال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے صرف محبوب کی ناراضگی کے ڈر سے. یہ تو دنیا کا محبوب ہے. یہ موضوع نہیں، یہ بات میری کرنے کی نہیں تھی، لیکن اللہ نے نعمت کی ہے، کچھ جملے تو میں عرض کر رہا ہوں، ابھی موضوع کی طرف میں آؤں گا. تو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ڈر جس کے اندر پیدا ہو جائے گا نا، وہ بندہ بچے گا، وہ کام نہیں کرے گا. تو یہ ناراضگی والا ڈر پیدا کریں کہ ہمارا محبوب ہم سے نہ روٹ جائے، حضور علیہ السلام اور اللہ ہم سے نہ روٹ جائے، ناراض نہ ہو جائے. تو جب یہ ڈر پیدا ہوگا تو یقینی طور پہ پھر ہم بچیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سرنامہ کلام میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، آج ایک ہیبٹ پہ بات کریں گے ہم، اور بہت مختصر میں نے باتیں کرنی ہے، گوش گزار کرنی ہے، بس ایسی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں فائدہ کریں گی اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اللہ فرماتا ہے، اور اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، چاہیے کہ معاف کریں. وَلْيَعْفُوا، کیا کریں؟ وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرنے. کیوں کریں؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور رب تو بڑا مہربان ہے. اٹس مین کہ تم بندوں کی خطائیں معاف کرو گے تو رب تمہاری خطائیں معاف کرے گا. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ پہلے حکم ہوا کہ درگزر کر دو، معاف کر دو، پھر اسی کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ رب تمہاری درگزر کر دے، معاملہ رب تمہیں معاف کر دے. ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بڑی مشہور آیت ہے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اس کی تفسیر وغیرہ. اللہ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگوں پر احسان کرنے والے، اچھا معاملہ کرنے والے، یہ سب اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی کوالٹیز بیان کی. اور اماموں کے بارے میں بھی یہ واقعہ منقول ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے جو موجود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا غلام نے وضو کروا رہا تھا، برتن گر جاتا ہے، پانی گرتا ہے، آپ تھوڑا تیز نظر سے اسے دیکھتے ہیں تو اس غلام کو بھی پتہ تو نہیں گھرانہ کوئی عام گھرانہ تو نہیں ہے، قرآن پہ فوراً عمل کرنے والا ہے، تو اس نے فوراً آیت پڑھ دی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصوں کو پی جانے والے، غصہ ٹھنڈا. اب اس سے بھی گزارا نہیں ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. آپ مسکرائے جا، تجھے معاف کر دیا، اس سے بھی گزارا نہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جا، تجھے میں نے آزاد بھی کیا، 1000 درہم تحفہ بھی دیتا ہوں. یوں عمل کرتے تھے قرآن پہ. ہم تو ایک درس میں سنتے ہیں نا، تو پھر ہم 1 مہینے بعد سوچتے ہیں کہ اب بھی 2 مہینے بعد عمل کروں گا. یہ ہمارا حال ہے. ایک بیان میں ایک بات سنیں گے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ شادی کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے بچے ہو جائیں تو اس کے بعد یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اگلے ہفتے سے نمازیں شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. قرآن پہ جو ایسا عمل کرتا تھا اس کی زندگی کی برکتیں باہر کیسے ہوں گی؟ یوں سنا اور یوں عمل فوراً. ایک حکایت میں یہاں پہ ایڈریس کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہمارے گھریلو مسائل کا بہت بڑا سبب ہے، وہ ہمیں یوں کلک کرے گی، سمجھ میں آئے گی یار واقعی ہوتا تو یہی ہے. ایک شخص جا رہا تھا، اس نے شیطان کو دیکھا ایک شکل میں نا، اس کی انگلی یوں لٹکی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا یہ انگلی سے کیا کرتے ہو؟ شیطان نے کہا سارا کمال ہی میری انگلی کا. کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ سامنے تمہیں اتنی بڑی بستی نظر آ رہی نا، اس پوری بستی کو میں تہس نہس کر دوں گا، پورا شہر برباد ہوگا بھی. کیسے؟ صرف میری ایک انگلی سے. بندہ ہے ہاں، کہنے لگا تم یہ ایک انگلی سے کیا کیسے کرو گے؟ کہا دیکھو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. اس شہر میں انٹر ہوا، وہ بندہ ساتھ شیطان کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے شیطان کرے گا کیا. حلوائی مٹھائی بنا رہا ہے، حلوائی مٹھائی بنا رہا ہے، مٹھائی بنا رہا ہے، مٹھائی کے لیے شیرہ بنا رہا ہے، شیرہ کھول رہا ہے کڑھائی میں گرم. شیطان نے یوں انگلی سے شیرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا. اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے اس سے کیا ہوا؟ کہا بھی دیکھو. شیطان کہہ رہا ہے دیکھو اب ہوتا کیا ہے، میری انگلی سے پورا شہر برباد ہو گئی. اس نے شیرہ لگا دیا، دیوار پہ شیرہ لگا، تھوڑا ٹھنڈا ہوا، اس پہ مکھیاں آگے بیٹھنا شروع. مکھیاں بیٹھنا شروع تو مکھیوں کے کھانے کے لیے جو ہے نا وہ چھپکلی آ گئی. جب مکھیوں کو کھانے چھپکلی آ گئی تو حلوائی کی ایک پالتو بلی تھی، وہ اچھل اچھل کے نا چھپکلی کو پکڑنے کی کوشش کرے. اب اتنے میں وہاں سے 2 فوجی گزر رہے تھے، 2 فوجی گزر رہے تھے، ان کے ساتھ تھا سرکاری کتا ڈاگی، فوجیوں کا کتا. تو فوجیوں کے کتے نے حملہ کر دیا حلوائی کی بلی پر. وہ بندہ منظر دیکھ رہا ہے یہ بات کہاں سے چلی تھی، اب پہنچ کہاں رہی ہے. اب جب کتے نے حملہ کیا نا بلی پر، بلی نے چھلانگ لگا دی کڑھائی میں.
کھولتی ہوئی کڑھائی شیرے کی، بلی مر گئی۔ گھر کا جو انسیت والا جانور ہو نا، اس سے انسانوں کی طرح محبت ہو جاتی ہے، گھر کا فرد لگتا ہے۔ وہ حلوائی کی پالتو بلی تھی، حلوائی کا تو اتنا میٹر شاٹ ہوا نا، اتنا دماغ گھوما، اتنا غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اس نے اس بلی کے بدلے میں اس کتے کو مار دیا۔ وہ کتا سرکاری، دو فوجی سامنے کھڑے ہیں، ہمارا سرکاری کتا مارا، انہوں نے حلوائی کو مار دیا، حلوائی مر گیا۔ حلوائی مارا نا، اسی وقت رشتہ داروں کو پتہ لگا، رشتہ داروں نے دونوں فوجیوں کو مار دیا، کمانڈرز، سپاہی، فوجی، سرکاری بندے مار دیا۔ اطلاع پہنچ گئی، پوری فوج آئی اور دو فوجیوں کے بدلے میں پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ شیطان مسکرایا، کہا دیکھ میری ایک انگلی کا کمال، پورے شہر کو تباہ کر کے دکھایا۔ بعض اوقات زندگی میں اتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں نا، ٹھنڈے دماغ سے ریلیکسنگ موڈ میں کول ڈاؤن ہو کے بیٹھ کے سوچیں تو مزہ اتنی سے نکلتی۔ یار اتنا بڑا جھگڑا، اتنے بڑے فیصلے، اتنا ڈانٹ ڈپٹ، اتنا اوور بیہیویئر، اتنا بڑا ری ایکشن، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ بوتل یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں رکھ دی۔ اٹس مین کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، سامنے والے سے درگزر نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، تو پھر وہ جو کمال ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا کمال ہوتا ہے، جو اپنی انگلی سے کمال دکھاتا ہے، انسان کو اپنی انگلی پہ نہ چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تھا نہ، پوچھا تھا بتا کب حاوی ہوتا ہے، کہا حاوی میں ایسا حاوی ہوتا ہوں، ایسا کنٹرول بندے پہ حاصل کر لیتا ہوں جیسا بچے کا کنٹرول گیند پر ہوتا ہے، بال پر۔ بچہ جہاں دل چاہتا ہے بال پھینکتا ہے، بال پلٹ کے نہیں کہتی مجھے یہاں کیوں پھینکا، ایسا کنٹرول بندے پہ مجھے حاصل ہوتا ہے۔ دو ٹائم کا، کون سے ٹائم کا؟ ایک شہوت کا وقت، ڈیزائر، جب اس کے دماغ پہ نفسانی خواہشات چڑھتی ہیں، میرے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ کب؟ دوسرا غصے کا وقت، غصے میں جب انسان ہوتا ہے تو شیطان کے کنٹرول میں ایسا ہوتا ہے بالکل، عقل معاف، علم والوں کا علم بھلا دیا جاتا ہے، عقل دماغ چلا جاتا ہے۔ تو جب میں اور آپ غصے میں آئیں تو کوشش کریں اور اس چیز کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ یار یہ شیطان کمال دکھا رہا ہے، اتنی سی بات کو کھینچ کے جھگڑا کر کے اتنا بڑا ہم کر دیں، اور پھر بعد میں بیٹھ کے سوچیں تو پتہ چلا اتنی سی وجہ تھی، اور زندگی کے اتنے بڑے فیصلے ہوئے اس چکر میں۔ تو خدا نے اس چیز کو یاد رکھیں، شیطان انجوائے کرتا ہے، شیطان بس کا کام انجوائے کرنا، مسلمانوں کو تنگ کر کے۔ حضور علیہ السلام سے شعب الایمان کی روایت ہے، حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر کون ہے، یا اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے، سب سے پیارا کون ہے؟ بہت ساری کیٹیگریز ہیں، نمازی، حاجی، پرہیزگار، تہجد گزار، تلاوت کرنے والا، رونے والا، اپنی جوانی قربان کر دینے والا، بہت کچھ ہے۔ لیکن یہاں پہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ حضور سب سے بہتر اللہ کے نزدیک کون ہے، سب سے پیارا کون ہے، سب سے اچھا کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قدرت ہونے کے باوجود، اتھارٹی ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دے، یہ اللہ وہ سب سے پیارا ہے۔ میں یہ حدیث سنانے کے بعد عرض کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں ہمارا اپروچ ہماری نہیں ہے نا، جہاں ہمارا اسٹیٹس بھی نہیں پہنچتا، جہاں ہمارا اختیار بھی نہیں پہنچتا، ہم وہاں اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھیے گا بات کو، حدیث کیا لیول بیان کر رہی ہے اور ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے تمہارے پاس اختیار بھی ہو، تمہارے پاس قدرت بھی ہو، تمہارا اتنا بڑا اسٹیٹس بھی ہو، تمہاری اتھارٹی بھی ہو، تمہاری جو تم بولو تمہارے اشارے سے ہو جائے اور سامنے والے سے خطا ہو جائے، پھر تم درگزر کر دو، اللہ کو یہ بڑا پیارا ہے۔ اور بندہ کہتا ہے آج کے دور میں میری اپروچ ہونا ہو، میں دوسروں سے پوا لگوا کے اپنا کام کر کے دکھاؤں گا، اس کو دیکھو کیسے اٹھواتا ہوں، نہ کچھ چنے نہ چبائے، دن میں تارے نہ دکھائے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم اس سے زیادہ پاورفل ہو، لیکن تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ مجھ سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے، وہ ذات مجھے بھی درگزر کر رہی ہے، تو یہ بندہ چھوڑ دیا، اللہ کو یہ بڑا پیارا ہے۔ ایک مشہور ایک آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شوہر آیا، کھانا مانگا، کھانا طلب کیا، کام کا ہارا باندھا، تھکا، کھانا ملا، جب بیوی نے کھانا دیا کھانے میں نمک تیز، جب اس نے لقمہ رکھا نا منہ میں، تو جب کھانے میں نمک تیز، شدید تیز، تو اسے غصہ تو بہت آیا، اس نے کہا یار پورا دن کی محنت کر کے میں آیا، اب کھانا مانگا اور کھانا ایسا بنایا، ذہن میں 10 سوال، میں ڈانٹ بھی سکتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ بھی سکتا ہوں، آخر دھیان کہاں تھا، دن بھر کرتے ہی کیا رہے، یہی خیال ہے شوہر کو کھانا کیسے پیش کرتے، اتنا نمک تیز، کبھی چکھا نہیں، کبھی بنایا نہیں، بہت باتیں تھیں، لقمہ منہ میں تھا، غصہ عروج پر، یکدم ذہن میں آیا کہ یار میرا رب میری خطائیں
درگزر کر دیتا ہے, فوراً پکڑتا نہیں ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کر دیا, یہ تو رب کی بندی ہے, میں کیوں اسے معاف نہیں کر سکتا, میں نے معاف کر دیا. اور خاموشی سے پورا تیز نمک والا کھانا کھا گیا. بندے کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بک, اور رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا, کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑا کمال نہیں, کوئی بڑا عمل نہیں, کوئی بڑی نیکی نہیں. رب نے فرمایا تو نے تو بندہ ہو کے میری بندی کو معاف کیا, میں تو پھر رب ہوں جا میں نے بھی تجھے معاف کیا. بہت معمولی سی ہمیں حکایت اسٹوری یہ لگتی ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا منظر ایک چھپا ہوا ہے. اگر ہم سمجھیں بہت بڑی بات ہے, قدرت ہونے کے باوجود معاف کر رہے ہیں. ہم کہیں ہم تو شوہر ہیں, ہم تو ہسبینڈ ہیں, ہمارا تو اختیار ہے, ہمارے تو ہاتھ کے نیچے ہمارے ماتحت ہے ہماری بھی, اور جو بھی سربراہ ہو, باس ہو, تو اپنے نیچے والوں پہ زور چلائے. اہم ترین بات یہ, آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کے پاس قدرت ہے, اختیار ہے, اتھارٹی ہے, سب کچھ آپ کر بھی سکتے ہیں, لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیں. یہ وہ آپ کی زندگی کا مومنٹ ہے کہ اللہ کو آپ پہ پیار آئے گا, اللہ کے آپ پیارے ہو جائیں گے. حدیث کی روشنی میں سب سے افضل بندہ وہ ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو یہ عمل کرے گا, قدرت ہونے کے باوجود معاف کرے گا. اور پھر رب کے نام سے بندہ امید بھی تو لگائے نا, یار میں نے درگزر کیا تو میری رب کی ذات بھی تو مجھ سے درگزر فرمائے گی, کیوں نہیں کرم کرے گی. ایک نا رینڈملی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ایک بزرگ کی. ان کی سیرت میں یہ تھا, وہ نا کھوٹے سکے لے لیتے تھے, کھوٹے سکے, یوں سمجھیں پھٹا ہوا نوٹ, نمبرنگ پھٹی یا ایسے نوٹ جو چل نہیں سکتے, سینٹر سے پھٹا ہوا, تو وہ کھوٹے سکے لے لیتے تھے. تو لوگوں نے کہا یار ان کو کھوٹے کھڑے کی پہچان ہی نہیں, یعنی صحیح کرنسی کیا ہے اور خراب کیا ہے پہچان ہی نہیں ہے. تو لوگ انہیں سمجھنے لگے کہ ناواقف ہے, پتہ نہیں ہے. تو لوگوں نے ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا, یار جو کہیں نہیں چلے نا وہ ان بابا جی کی دکان پہ چلا لینا, چل جائے گا. کمال پتہ ہے کیا تھا, جو کھوٹی کرنسی لیتے تھے نا وہ کسی اور کو واپس نہیں دیتے تھے, کسی کو بھی نہیں دیتے تھے. واپس چینج کرنا ہو, واپس جو کرنسی دیتے تھے صاف ستھری صحیح, اور جو لیتے تھے کھوٹا سکہ. کھوٹے سکے زندگی بھر انہوں نے جمع کیے. جو اللہ کے نام پہ زندگی گزارتے ہیں نا ان کی زندگیوں کے رنگ کچھ الگ ہوتے ہیں. آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو عقل سے ماورا بات ہے, کوئی ایسا بھی کرتا ہے. اللہ والے کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کے کھوٹے سکے جمع کرتے رہے. اب میں وہی بات یہاں سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ درگزر کریں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار میں نے رب کیا ہے تیری رضا کے لیے, تو بھی مجھ سے کرے گا, امید لگا لیں رب سے. اب وہ پوری زندگی کھوٹے سکے جمع کرتے رہے, بھائی ان کا رائٹ ہے, شرعی طور پہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے کہ وہ واپس کر دیں, اس کو بندے کو ٹوک دیں گے کیا دے رہے ہو, لیکن وہ قبول کرتے رہے, درگزر کرتے رہے, اپنا نقصان کرتے رہے. انہوں نے زندگی بھر وہ کھوٹے سکے جمع کر لیے. جب موت کا وقت آیا نا, مریدین, محبین, چاہنے والے, رشتہ دار, گھر والے, کوئی وصیت کہاں ہے, ایک ہے, وہ میرے جتنے کھوٹے سکے زندگی بھر جمع کیے ذرا لے کر تو آؤ. سارے سامنے ڈھیر لگا. حضرت عجیب بات, لوگ تو دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے اللہ والے, یہ تو کھوٹے سکوں کو بھی کہہ رہے ہیں بھی جمع کرو میرے پاس, کیا ہونے والا ہے. کھوٹے سکے جمع کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کے کہا ہے میرے اللہ زندگی بھر تیرے بندوں کے کھوٹے سکے جمع کیے, کسی کو واپس نادم نہیں لوٹایا ہے, کسی کو میں نے مایوس نہیں کیا, تیرا یہ بندہ بھی کھوٹا ہے تو قبول کر لے. تیرا یہ بندہ بھی کھوٹا ہے میرے مالک, کھرا نہیں ہے, پیور نہیں ہے, خالص نہیں ہے, عبادت پوری نہیں ہے. اے اللہ تیرا بندہ بھی کھوٹا ہے, تیرے بندوں کے سکے بھی کھوٹے تھے, میں نے اس امید پہ قبول کر لیے کوئی نادم اور کوئی مایوس نہ جائے, میں نے کسی کو نادم اور مایوس نہیں کیا. اے اللہ آج تو نے بھی مجھے مایوس نہیں کرنا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو آپ امید بھی لگائیں گے کہ میرا رب بھی میرے ساتھ ایسے کرے. جب بندے کی نگاہ اپنے رب کے اوپر ہوگی کہ میرا رب ایسا کرے گا تو پھر اس کے ذہن بنے گا, اس کے من میں یہ بات آئے گی, وہ خود اختیار ہوتے ہوئے درگزر کر دے گا. تو یہ ہے ہمارے اسلاف کی سیرت. وہ تو بہت ہائی لیول کا تقویٰ اور عمل کر گئے, ہم تو اپنے گھر میں نہیں کر پاتے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں کر پاتے, اپنے دوست احباب کے ساتھ نہیں کر پاتے, اپنے کولیگس کے ساتھ نہیں کر پاتے, اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نہیں کر پاتے. درگزر کریں, بہت ضروری ہے. چند باتیں میں آپ کو ایک مثالیں دے دوں. ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے, کسی کے جو ہے نا پیر پہ بھی پیر لگ گیا نا, وہ کہتا ہے اندھا ہے کیا دیکھ کے نہیں چل سکتا, اتنی عدم برداشت ہے.
مطلب برداشت ہونی چاہیے نا. جب آپ کے اندر برداشت آئے گی تو آپ درگزر کر پائیں گے. جب برداشت نہیں ہے تو درگزر کیسے کریں گے؟ فوراً منہ پھٹ بول دیا. بندہ پیر پہ چڑھا اس نے بول دیا یہ اندھا ہے دیکھ کے نہیں چل سکتا. اب یہی محبت سے بھی بات ہو سکتی تھی اور یہی سوچ کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ رضا کے لیے درگزر بھی کیا جا سکتا تھا. کپڑے پریس کروائے گھر میں, اچھے پریس نہیں ہوئے, شکنیں رہ گئی, لیٹ ہو رہے ہیں کہیں جانا بھی ہے, 10 باتیں سنائی گھر میں, وہی کپڑے پہنے اور چلے گئے. جب پہن کے وہی جانے تھے تو 10 باتیں کیوں سنائیں؟ پیار محبت سے کہہ دیتے, بعد میں آ کے سمجھا لیتے, اکیلے میں سمجھا لیتے. بیوی بہن ماں کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا اٹھا کر. یہ ہمارے معاشرے کی ریئلٹیز ہیں. گیس بجلی بل کے اس میں لائن لگی ہوئی ہے, ایک بندہ جو 1 انچ آگے پیچھے ہوا ہو, پھر جو دیکھیں تماشا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں. تو نے میرا نمبر لیا کیسے, تم مجھ سے آگے بڑھا کیسے؟ فیول پمپ پہ جایا, ایک بندہ بس آگے پیچھے ہو جائے. کوئی بندہ ہوتا ہے کبھی ایمرجنسی میں ہوتا ہے, کبھی کوئی 1.5 ہوشیار بندہ ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بے وقوف ہے, اس کو نہیں پتا میرا نمبر ہے, چل بھائی اس سے آگے لائے ڈالو. اب بندہ یوں دیکھتا ہے, میں کون ہوں بھائی, کیا ہے میرے چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کس کا نمبر تھا. لیکن ایسے موقعوں پہ بھی اپنا رائٹ ہوتے ہوئے بندہ درگزر کر دے. یہ ہے شخصیت کی خوبصورتی. بولے سبحان اللہ. یہ ہے وہ عمل, یہ کردار کہ بتائے گا یہ آپ کا کردار کہ آپ کی کسی نے تربیت کی ہے اور آپ کسی کی تربیت میں بیٹھے ہیں, آپ نے قرآن و حدیث سنا ہے اور آپ نے اپنایا ہے اور عمل میں لائے ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں زندگی میں جو آپ کو بتائیں گے, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پتہ لگے گا آپ کو. اپنا رائٹ ہوتے ہوئے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے یہ سب ہو رہا ہے, آپ کو کوئی بے وقوف بزرگ کا دیکھ لینا, انہیں پورا مشہور یہ ہو گیا کہ ان کو نہیں پتا کھورا کھٹا سکہ کیا ہوتا ہے, کھوٹا کیا ہے اور کھرا کیا ہے. کیا کروں, ان کو ہی دیتے رہو, جو کھوٹا سکہ ہو ان کو ہی دیتے رہو. انہوں نے کہا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو, سمجھو پوری زندگی بے وقوف بن گئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں, سمجھیں. لوگ سمجھیں اس کو نمبر کا نہیں پتا, اس کو لائن کا نہیں پتا, اس کو اپنے رائٹ کا نہیں پتا, اسے اپنے قانون کا نہیں پتا. لیکن آپ کے مائنڈ میں تو کچھ اور سمت ہے نا کہ میرا اللہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. حضور علیہ السلام کی سیرت سے میں صرف چند مثالیں پیش کر رہا ہوں اشارہ دیتے ہوئے. حضور علیہ السلام نے کس لیول کا درگزر فرمایا. نبی علیہ السلام تو جادو کی کوشش کی گئی, نبی علیہ السلام نے درگزر فرما دیا, درگزر فرمایا. پتہ ہے بندہ کون, اس کو سزا نہیں دل پائی. حضور علیہ السلام پر ایک یہودن نے زہر ملا کے بکری کا تحفہ پیش کیا, پتہ لگ گیا وہ یہودن کون ہے, بندی کون ہے جس نے مجھ پہ یہ اٹیک کیا, درگزر کر دیا, نہیں پکڑا اسے. حضور علیہ السلام آرام فرمائے, ایک بندہ آتا ہے تلوار لے کے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. حضور علیہ السلام کہتے ہیں اللہ. اس نام سے ایسا جلال پیدا ہوتا ہے اور ایسا خوف اس پہ طاری ہوتا ہے, اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے. حضور علیہ السلام تلوار اٹھاتے ہیں, بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. قتل کر سکتے تھے, قاتلانہ حملہ ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا. یہ حضور علیہ السلام کی, نبی علیہ السلام کی سیرت کی بڑی بڑی مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کو مکہ سے نکالا گیا. حضور علیہ السلام کا شہر اپنا, جہاں بچپن کی یادیں وابستہ, جہاں وحی کا نزول ہونا شروع ہوا, وہاں سے حضور علیہ السلام کو نکالا گیا. لیکن جب فتح مکہ ہوا, حضور علیہ السلام واپس انٹر ہوئے بڑی قوت کے ساتھ, پاور کے ساتھ. اب جس نے برا بیہیویئر کیا تھا, بری طرح نکالا تھا, وہ سب کی نگاہیں جھکی. آج ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تضریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی بھی جبر نہیں, کچھ بھی نہیں, آج تم سب آزاد ہو گئے. یوں درگزر کیا حضور علیہ السلام, ایسے برداشت کیا. طائف کا میدان کیا ظلم ستم ہوا سب کو پتا ہے, فرشتے حاضر, حضرت جبریل امین, یہ پہاڑوں کے درمیان حضور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک حکم کریں, آرڈر, آپ آرڈر کریں گے, یہ پہاڑوں کو یوں کر کے فرشتے کر دیں گے, یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے. طائف کے لوگ, حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا, مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ نسلوں میں ایمان والے پیدا ہو گئے, اور ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوئے ہیں. درگزر, یہ بہت بڑی بڑی مثالیں میں نے آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت سے دی. اسلاف تو اور بھی ہیں, لیکن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ایک بڑی پیاری مثال آپ کو دوں. بڑے ایک اچھا مزاج, ایک نقطہ انہوں نے بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت, کیونکہ آج کے دور میں واٹس ایپ ہے, میسیجز ہیں, کالنگ ہے, میل ہے, تو لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں. اس دور میں خط و خطابت خطوط ہوتے تھے, اب خط آتے نا. اب یہاں پہ کوئی کمپلیمنٹ کرنا ہو, کسی کو حوصلہ افزائی کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے, واٹس ایپ آ جاتا ہے کہ حضرت آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, دعائیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور میں خط آتے تھے.
خط کھولا، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی سوال، کسی کی تعریفیں، کسی کا سرانہ، کسی کی حوصلہ افزائی. ایک خط کھولا اس میں گالیاں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے گالیاں لکھ کر بھیجی. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسی شخصیت کو کوئی گالی دے تو پھر، اور وہ خط بھی کھولے کوئی مرید، تو پھر کیا حال ہوگا سوچیں آپ. آج مجھے اگر کوئی گالی دے، آپ میں سے کسی کو شاید برداشت نہ ہو کہ یار نہیں، ایک عالم کو کوئی گالی نہیں دے سکتا. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت بیٹھے ہوئے خط کھل رہے ہیں، کوئی مسئلہ، کوئی تعریف، کچھ یوں کچھ یوں، ایک خط کھلا گالیاں. اعلیٰ حضرت کے خلاف گالیاں کسی نے لکھی. مریدوں کو غصہ آیا، کہا اس کے خلاف مقدمہ کریں گے. اعلیٰ حضرت مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے مقدمہ کر لینا، لیکن پہلے جنہوں نے تعریفیں لکھ کے بھیجی ہیں نا انہیں جا کے انعام تقسیم کرو. سب چپ. یہ کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا جب تعریفیں کرنے والوں کو انعام نہیں دیتے تو گالیاں دینے والوں کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ کتنی پیاری تربیت فرمائی. آپ ہر تعریف کرنے والے کو، سراہنے والے کو، حوصلہ افزائی کرنے والے کو، اپریشیٹ کرنے والوں کو انعاموں سے نوازتے ہیں. اگر 10 لوگ تعریف کرنے، ایک بندے نے اگر کچھ گرا بات کر دی تو اسے درگزر کر دیا جائے، نہ کہ اس پہ ایکشن لیا جائے، اس کو ریئیکشن دیا جائے. کہ جب تم انعام دینے والے، تعریفیں کرنے والوں کو انعام نہیں دے سکتے تو گالی دینے والوں کو سزا بھی نہیں دو گے. بیٹھ جاؤ، ٹھنڈا کر دیا معاملے کو. یہ ہے برداشت، قوت برداشت، تحمل مزاج میں آئے گی آپ کے، میرے اور آپ کے. تو یہ آئے گی کیسے؟ یہ ساری چیزیں جب ہم ذہن نشین رکھیں گے نا، اللہ کو پیارا کون ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ختم کب ہوتی ہیں؟ من موجی، جو دل چاہے گا میں کروں گا، کہ کیوں آتا ہے؟ جب وہ دین سے دور ہوتا ہے، قرآن و حدیث نہیں سنتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی فضیلت کیا ہے. آخر میں یہ جو غصہ کرتے ہیں نا ہم لوگ اور بہت ہی زیادہ کر جاتے ہیں، قوت برداشت نہیں ہوتی، اس کا نقصان کیا ہے سنیں. تھوڑا سا دنیاوی نقصانات سن لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اختتام کرتا ہوں. بلکہ یوں سنیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کو میرے خیال سے آپ سب وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سن لیا کہ وہ ایمان کیسے لائے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ کیسے شخصیت ہیں، سبحان اللہ، کیا صحابی رسول ہیں، کیا انہوں نے سفر طے کیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں مدائن کا گورنر بنایا گیا. صرف آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے میں بہت اہم مثال لے رہا ہوں آپ کو، ایک مزیدار سی، جس کو آپ جو ہے نا وہ انجوائے کریں گے. واقعی یار کیا مثال ہے ہمارے اسلاف کی سیرت میں. تو آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا، ایک شہر کا گورنر ہے بندہ. اب گورنر کے پروٹوکول کیسے ہوتے ہیں یار، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے. اب مدائن کا گورنر ہے اور ایک بندے نے سمجھا یہ مزدور ہے. کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ یہ مزدور ہے. کہا یار میرا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر تک چھوڑ کے نہیں، چلو مزدوری بھی دوں گا. برداشت، اپنے بھرم، اپنے ششکے دکھانا، میں کون ہوں پتہ نہیں ہے، ابھی بتاتا ہوں. وہ سپاہی والے، وہ میرا پروٹوکول آ جاؤ، بتاؤ اسے کون ہے. وہ بندہ انجان تھا. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، ایک بندہ ہوگا فیمس ہوگا یار، جانتی ہوگی دنیا، ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے حلقہ احباب میں فیمس ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، اس کو اللہ شہرت دیتا ہے. کوئی کسی پرسپیکٹیو میں ہوتا ہے، کوئی کسی سینیریو میں ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. لیکن جو بندہ بھی جتنا بھی فیمس ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا بھی فیمس ہے، ضروری تو نہیں کہ دنیا کا ہر بندہ ہی اسے جانتا ہو. ایسی شہرت تو نہیں نا کسی کے پاس. ملین بلین کتنے، لمٹ تو ہوگی، اس لمٹ سے اوپر بھی دنیا ہے. اس دنیا میں رہنے والے لوگ تو نہیں جانتے آپ کو. میں بہت اوپر کی مثال لے رہا ہوں. کوئی مشہور شخصیت ہوں گے تو مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھ لیا آپ کا تعارف. بندہ پوچھتا ہی نا محبت میں یار، ادب ہوتے ہیں، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ مینرس ہوتے ہیں. میں نے پوچھ لیا آپ کا تعارف، اور ناراض ہوگا کہ یہ مجھے نہیں جانتے. اب میں کیا کروں، میرا قصور، میں نہیں جانتا آپ کو. یار ہوتا ہے بندہ کبھی نہیں جانتا کسی کو، تو وہ اس بات پہ ناراض ہوگا کہ مجھے نہیں جانتے، انہوں نے میرا تعارف پوچھ لیا. واقعہ سنا رہا ہوں تو بات یاد آئی، بتا رہا ہوں. اس مزاج کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہیں جانتے. بھائی نہیں جانتے. سلمان فارسی مدائن کے گورنر، بندہ مزدور سمجھ کے کہہ رہے میرا سامان اٹھاؤ. ناراض نہیں ہوئے، یہ مجھے نہیں جانتا. سامان اٹھایا، وہ سیٹھ صاحب آگے آگے چل رہا ہے، مدائن کا گورنر پیچھے پیچھے سامان اٹھا کے چل رہا ہے. اب لوگ نا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سیٹھ صاحب علیکم السلام. پھر تھوڑا سا آگے لوگ سلام، السلام علیکم، بڑے ادب احترام سے جھک چکے ہیں. یہ وعلیکم السلام. اسے پتہ ہی نہیں ہے سلام ہو کسے رہا ہے، نہیں پتہ ہے. یہ سمجھ رہا مجھے لوگ ٹھوک رہے ہیں نا سلام کو، بڑے ادب سے، بڑے پروٹوکول سے. ایک بندے نے جب دیکھا
کہ یار وقت کا گورنر مدائن کا، تو اس نے کہا اے مدائن کے گورنر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب اس نے یہ بولا تو پھر اس نے پلٹ کے دیکھا، یہ تو قدموں میں گر گیا، کہا حضرت معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مدائن کے گورنر ہے، میں سمجھ رہا ہوں سب عزت سے سلام مجھے کر کے جا رہی، تو اصل میں آپ کو سلام کر رہے تھے، اس بندے نے مخاطب کیا تو مجھے پتہ لگا آپ کون ہیں، پلیز معاف کر دیں، اپولوجائز کرنے لگا نا۔ تو جب معافی مانگنے لگا نا، معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم نہیں جانتے تھے تو کیا ہوا، معاف کر دیا، ٹھیک ہے معاف کر دیا، لا سامان مجھے دیں۔ انہوں نے کہا تم اب مجھے پہچان گئے ہو تو کیا ہوا، جب نہیں پہچانا تھا تب بات کیا ہوئی تھی، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کمٹمنٹ کی تھی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہارا سامان تمہارے گھر تک چھوڑوں گا، اب راستے میں پہچان گئے ہو تو کیا ہوا، تمہارا سامان تمہارے گھر تک ہی جائے گا اور میرے کندھے پہ جائے گا۔ مدائن کا گورنر اپنی پہچان ہونے کے باوجود، لوگوں کو اویئرنیس ہونے کے باوجود، جب لوگوں کو پتہ لگ گیا، واضح ہو گیا، اس بندے پہ بھی واضح ہو گیا، اس کے باوجود کا سامان تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، کندھے پہ سامان اس کے گھر تک چھوڑ گیا ہے۔ یہ ہے سیرت اسلاف کی، یہ ہے برداشت، یہ ہے درگزر، یہ ہے تحمل۔ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے، آخری بات ہوتا کیا ہے وہ سن لیں۔ جب انسان غصہ کرتا ہے نا، غصے سے مراد یہ وہ غصہ ہے کہ جو بلا وجہ ناجائز اور اپنی ذات کے لیے اور ساری چیزیں، دین کے لیے غصہ کرنا بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو جب بہت زیادہ انسان غصہ کرتا ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہوتی، تو اس کی امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے نا، قوت مدافعت، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اٹس مین کہ جو ہمارے اندر وہ طاقت ہوتی ہے نا، جو ہماری بیماری والے انسان کی، یہ چیز کم ہو جاتی ہے، قوت۔ پھر کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بستر سے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی وہ طاقت ہی کم ہو گئی جو بیماری اور جراثیم سے مقابلہ کرے گی۔ تو بندہ کول ڈاؤن رہے، ریلیکس مائنڈ رہے، تو اس کی قوت مدافعت بھی اچھی رہے گی۔ دنیاوی طور پہ بھی نقصان ہے اس چیز کا۔ جب انسان بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تو اس کے جسم میں نقصان دہ جو ہے نا وہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، تیزابیت اس کی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے نا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یعنی ہماری ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کتنا نقصان دہ، جو بندہ زیادہ غصہ کرتا ہے اس کے کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی آنتوں میں اور میدوں میں بیماری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ غصہ کرنا ہے۔ شدید پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، اس کو السر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کو گیس کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ساری وجہ صرف غصے کی ہے۔ یہ مختلف ویب سائٹس پہ انفارمیشن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جلدی سے۔ جو بندہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس کے اندر تیزابی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو کہ جلد کی اسکن کی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ جو بندہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جلا گھٹا ہی رہتا ہے بیچارہ، کیونکہ اس کے اندر ہارمونز جو ہے نا وہ تیزابیت والے پیدا ہوا ہے، زہریلا ہارمونز غصے کی وجہ سے، تو اس کی اسکن بھی اچھی نہیں رہتی۔ خوبصورت نظر آنا ہے تو غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بولیں سبحان اللہ۔ پھیپھڑوں میں انسان جو ہے نا جب غصہ کرتا ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے، آپ سب کو پتہ ہے تمباکو نوشی جب کرتے ہیں، الکوہل جو یوز کر لیتے ہیں پینے کے حوالے سے، تو ان کو کتنا بڑا پھیپھڑوں کا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا۔ کہا الکوہل اور تمباکو سے بھی زیادہ پھیپھڑوں کو نقصان دینے والا غصہ ہے، کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے ہمارے پھیپھڑوں پہ جب انسان غصہ کرتا ہے۔ اور فرمایا انسان کی میموری، قوت حافظہ کو برباد کرنے کی سب سے بڑی وجہ غصہ ہے۔ جو بندہ سب سے زیادہ غصہ کرتا ہے اس کی میموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، قوت حافظہ مضبوط نہیں رہتی، باتیں یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ سارے وہ نقصانات ہیں جو دنیاوی طور پہ پہنچتے ہیں، لیکن ایک مومن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے غصہ اس لیے نہیں کرنا کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غصہ اس لیے نہیں کرنا کہ میرے نبی یہ چاہتے ہیں میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے برداشت اس لیے کرنا ہے، درگزر اس لیے کرنا ہے، معاف اس لیے کرنا ہے، قدرت ہونے کے باوجود چھوڑ اس لیے دینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ باقی جو چیزیں میں نے بیان کی تو زندہ مل ہی جائیں گی۔ چراغ دان روشن کیا ہے، کھولا ہے نا تو روشنی تو آ ہی جائے گی، اذان کی نیت کر لیں گے تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔